والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین ز محجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نہ آخر رحمت للعالمینی ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آوج سرز برد یمانی کہ روے تست صبح زندگانی ادیم طائف نعلین پاکن شراکز رشتہ جاہائے ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش صحات بھی۔ تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، عزیز بزرگوں، ساتھیوں، علماء کرام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہ نبی جو تمہیں عطا کریں وہ تم لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں تم اس سے رک جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون، یہ ضابطہ امت محمدیہ کو ارشاد فرمایا، یہ نبی جو تمہیں عطا کر رہے ہیں، جو تمہیں حکم دے رہے ہیں، تم اس کو سر تسلیم خم کرو اور اس پر عمل کیا کرو، اور جس چیز سے یہ حضور، یہ میرے نبی تمہیں منع کر دے تم اس سے رک جایا کرو۔ اب حضور علیہ السلام کا عمل دیکھیے کہ حضور علیہ السلام آپ نے قیامت تک جتنے بھی آنے والے مسائل ہیں، تمام مسائل کے جو حل ہیں، وہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی ضابطہ ہمیں ضرور بیان فرمایا ہے۔ کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ حضور علیہ السلام نے ہر معاملے کے اندر اپنی سیرت کے ساتھ، قول و حدیث کے ساتھ، اپنے افعال کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے باقاعدہ یہ چیزیں لکھوائی تھی۔ حضور علیہ السلام جب گفتگو کیا کرتے تو آپ کا گفتگو کا جو انداز ہے وہ کوئی شعلہ بیانی نہیں ہوا کرتا تھا، بڑے سہل اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، شستہ انداز کے ساتھ حضور گفتگو کیا کرتے۔ حضور علیہ السلام پھر اتنی آہستگی کے ساتھ گفتگو کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کی گفتگو کو گننا چاہتا تو اپنے پوروں پر ان الفاظ کو گن بھی سکتا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا انداز تکلم ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام فہم کے مطابق گفتگو کرتے،
جتنا فہم کسی کا ہوتا اتنی گفتگو کرتے، اور ہمیں بھی حکم ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہا کہ تم لوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ آپ اردو سمجھنے والے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے عربی بولنا شروع کر دوں یا انگلش کے اندر خطاب کروں تو وہ آپ یہ تو کہیں گے بہت بڑا عالم ہے، آپ یہ تو کہیں گے بہت پڑھا لکھا شخص ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بیان کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ کیا بیان ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے فہم، آپ کی عقل کے مطابق گفتگو ہو، اور پھر یہاں پر اگر میں صرف و نحو کی گفتگو شروع کر دوں تو یہ تو طلباء کو تو فائدہ ہوگا، لیکن جو دین کو سمجھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں یقیناً ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ حضور علیہ السلام فہم کے مطابق گفتگو کیا کرتے، اور پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ آج تو ہمیں اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے یہ لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے 1,44,000 کا مجمع ہے۔ یہ مجمع کوئی تھوڑا تو نہیں ہے، 1,44,000 کا مجمع ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جتنی سمجھ اور جتنی آواز پہلے شخص کو آ رہی تھی اتنی ہی سمجھ، اتنی ہی آواز آخری شخص کو بھی آ رہی تھی۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تو حضور علیہ السلام بہت تھوڑے الفاظ استعمال کیا کرتے، لیکن اس کے مفاہیم، اس کے مطالب بہت زیادہ ہوا کرتے۔ بہت تھوڑے الفاظ استعمال کرتے، یعنی کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تو حکم دیا ہی دیا، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا خیر الکلام ما قل و دل، کہا کہ بہترین کلام وہ ہے کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہوں لیکن وہ پختہ ہو، مفاہیم بہت زیادہ ہو، مطالب بہت زیادہ ہو۔ اور آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں، حضور علیہ السلام کی احادیث اتنی ہیں کہ اگر ہم ان کو زبانی یاد کرنا چاہیں تو وہ ہم زبانی یاد کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تشریحات کو آپ دیکھ لیں، 30 40 سے بھی زائد جلدیں اس کی تشریحات میں لکھی گئی ہیں، لیکن پھر بھی تشریح مکمل نہیں ہوئی۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اور اس پر آپ دیکھیں سلطان محمود غزنوی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نام سلاطین میں بھی بہت بڑا ہے اور صوفیہ میں بھی بہت بڑا نام ہے۔ اس کو ابتداً 3 شک تھے۔ پہلا شک اس کو یہ تھا کہ میرا باپ کون ہے، بچپن میں وفات پا گیا، انہوں نے اپنی ہوش میں اپنے باپ کو دیکھا نہیں، تو ان کو شک تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ دوسرا شک یہ تھا کہ کیا واقع ہی علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا انبیاء وراثت کے اندر درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ انبیاء وراثت کے اندر علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اس کو یہ شک تھا کہ کیا واقع ہی علماء انبیاء کے وارث ہیں یا پھر علماء نے اپنی شان کو بڑھانے کے لیے اس حدیث کو گڑھ لیا ہے۔ اسی طرح اس کو تیسرا یہ شک تھا کہ کیا واقع ہی قیامت کا دن آئے گا۔ اب یہ 3 شک تھے۔ ایک دن وہ جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ اندھیرے کے اندر کسی طالب علم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے رک کر کے جب دیکھا تو ایک دین کا طالب علم تھا جو وہاں پر پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے رک گیا۔ کچھ لمحے اس نے وہ الفاظ یاد کیے، پھر وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور ساتھ ایک بنیے کی دکان ہے جہاں پر روشنی کا اہتمام تھا، وہاں پر وہ جا کر کچھ اگلے الفاظ پڑھ لیتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر آ کر اس کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب طلب دین کے لیے اتنی تڑپ دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک لالٹین تھی، اس نے وہ ہبہ کے طور پر اس طالب علم کو دے دی۔ اور یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی طالب علم کی مدد کرتا ہے ایک پھٹے ہوئے کاغذ کے ذریعے، ایک ٹوٹے ہوئے قلم کے ذریعے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی طالب علم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 70 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس شخص نے سونے کی لالٹین پکڑی ہوئی تھی، وہ اس طالب علم کو دے دی۔ اب رات ہوئی، جب رات کو سویا مقدر جاگ گئے اور خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے. آپ سب لوگوں کی بھرپور آمین کے ساتھ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی زیارت عطا فرمائے. اور یہاں پر رک کر ایک دو باتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان خواب میں بھی میری مثل نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضور نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا. علماء فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو ساری زندگی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو، وہ پریشان نہ ہو، بلکہ وقت نزع ہوگا، ادھر روح نکل رہی ہوگی، ادھر حضور کا دیدار عطا ہو رہا ہوگا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب کسی کی خواب میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. ہم میں کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے کسی کی خواب میں نہیں جا سکتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی خواب میں جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے، اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر میں اور آپ کوئی خواب دیکھیں تو وہ محض خواب ہوگا. خواب کے اندر اگر ہم کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو جب صبح اٹھیں گے اسی طرح جیبیں خالی ہوں گے جس طرح رات کو سوئے تھے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ 1000 بار تیرا دامن میرے ہاتھ میں آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے باں پایا. تو ہمارے لیے خواب محض خواب ہوتی ہے، لیکن اگر اسی خواب کے اندر حضور تشریف لے آئیں تو پھر وہ خواب نہیں رہتا بلکہ وہ حقیقت ہوتا ہے. اور جب کچھ عطا کر دیں وہ بھی حقیقت ہوتا ہے. اور یہی بات اگر کسی نے پوچھنی ہو تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. میں رات کو سویا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. میں نے کیا دیکھا؟ مسجد نبوی کا صحن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تمام اصحاب اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے اندر مخصوص صورتوں کی تلاوت کی. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے اپنا چہرہ مبارک پھیر کر اپنے اصحاب کی طرف کر کے بیٹھ گئے. اب ایک شخص حاضر ہوا جس کے ہاتھ میں باکورہ تھا، اور باکورہ موسم کے سب سے پہلے پھل کو کہا جاتا ہے. اور حضرت ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شجر اسلام کے سب سے پہلے پھل تھے. تو باکورہ تھا، ایک ٹوکری تھی، اس کے اندر کچھ کھجوریں تھی، وہ لے کر حاضر ہوا. آپ نے ایک کھجور خود لی اور ایک ایک کھجور سب میں تقسیم کرنے لگے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ تقسیم کرتے کرتے جب میرے پاس تشریف لائے، ایک کھجور مجھے دی. وہ کھجور میں نے لی، اپنے منہ میں رکھی، مجھے بڑا لذیذ ذائقہ محسوس ہوا، مجھے بڑا مزہ آیا. میں چاہتا تھا کہ حضور سے ایک کھجور اور طلب کر لوں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے میں کھجور طلب نہ کر پایا. آپ فرماتے ہیں اسی اثنا پر میری آنکھ کھلتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے منہ کے اندر کھجور کا ذائقہ بھی موجود تھا، اس کی گٹھلی بھی موجود تھی. اچھا آگے سنیے. حضرت علی فرماتے ہیں سحری کا وقت تھا، میں اٹھا، وضو کیا، چند نوافل ادا کیے، چلتا چلتا مسجد میں چلا گیا. آپ فرماتے ہیں وہاں جا کر میں نے دیکھا جس صحابی کو جہاں جہاں بیٹھے میں نے خواب کے اندر دیکھا تھا وہ تمام اصحاب وہیں پر موجود تھے. فرق صرف ایک تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مصلی امامت پر موجود تھے. حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے اندر انہی صورتوں کی تلاوت کی جن صورتوں کی خواب میں حضور نے فرمائی تھی. اب جب نماز مکمل ہوئی تو وہ شخص جس کو خواب کے اندر دیکھا وہی شخص وہی ٹوکری وہی کھجوریں لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو خواب کے اندر میں دیکھ کر آیا ہوں اس کی تعبیر میرے سامنے پوری ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اب حضرت عمر نے ایک کھجور خود لی اور ایک ایک کھجور سب میں تقسیم کرنے لگے. تقسیم کرتے کرتے حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے پاس تشریف لائے مجھے ایک کھجور دی. اب رات کو تو حضور سے شرم و حیا کی وجہ سے دوسری کھجور میں طلب نہ کر پایا، لیکن حضرت عمر تو میرے دوست لگتے تھے. میں نے کہا عمر ایک کھجور مجھے اور دے دو. تو حضرت عمر تھوڑا سا آگے چل دیے تھے، واپس پلٹے، چہرے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور کہا اے علی اگر رات کو حضور نے کھجوریں دو دی ہوتی تو عمر بھی تمہیں دو ہی دیتا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی خواب میں تشریف لاتے ہیں تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں اور وہ حقیقت ہوتا ہے. اور اس شخص کو صحابی بھی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ حالت ایمان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بھی پایا ہو، اور پھر اس کی وفات بھی اسلام پر ہوئی ہو. جب یہ تین شرطیں موجود ہوں تو پھر اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے.
حالت ایمان کے اندر خواب کے اندر زیارت تو نصیب ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو دور مبارک تھا وہ نہ پانے کی وجہ سے اس شخص کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب 3 شک تھے۔ پہلا شک کیا تھا کہ میرا باپ کون ہے، دوسرا کون سا تھا کہ کیا واقعی علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور تیسرا کیا واقعی قیامت کا دن آئے گا۔ اب یہ 3 شک تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ تو ایک ارشاد فرمایا، لیکن ایک جملے کے اندر تینوں شک دور کر دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سبکت گین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، میں کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تکلم تھا، یہ انداز گفتگو تھا کہ جب آپ گفتگو کرتے تو بہت تھوڑے الفاظ ہوتے، لیکن اس کی تشریحات بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو واضح بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو ملے گا کاروبار کے حوالے سے جو اصول و ضوابط ہیں ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، احادیث سے ملتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتے ہیں۔ ہم کاروبار میں اس لیے نہیں چل پاتے کہ ہم نے ان اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا ہوتا۔ جب ہمارا کوئی بھی کاروبار فلاپ ہوتا ہے، ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم نے جھوٹ سے کام لیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے دھوکے بازی سے کام لیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم نے اصول و ضوابط کو چھوڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کرنے کے لیے جو سب سے بڑا حکم ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ملے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی کاروبار کرو سچ کے ساتھ کرو۔ سچا کاروبار ہو تو اس کے اندر برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ اب مکہ کی منڈی کے اندر اپنے غلام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور وہاں پر کچھ اونٹ تھے۔ کہا کہ بیٹا ان سب اونٹوں کی قیمت یہ ہے، اور یہ جو اونٹ ہے اس کی قیمت اس سے آدھی ہے، اور اس کے اندر یہ عیب ہے۔ تم نے جب یہ بیچنے ہیں تو ان کو پوری قیمت میں بیچنا ہے اور اس کو آدھی قیمت میں بیچنا ہے، اور تم نے بیچنے سے پہلے اس کے عیب بھی بتانے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اور حضور نے یہ حکم ارشاد فرمایا اور خود تشریف لے گئے۔ کہا کہ میں کچھ دیر کے بعد آؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے۔ پوچھا تو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی بھی اونٹ نہیں ہے، سب ایک گروہ آیا تھا اور وہ خرید کر لے گیا۔ حضور نے پوچھا اپنے غلام سے کہ کیا تم نے وہ بتایا تھا اس کا عیب؟ کہا کہ واللہ مجھے یاد نہیں رہا۔ اب جب یہ سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے۔ آپ نے فوراً سواری لی اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں سے وہ آئے تھے؟ کہا کہ حضور یہ یمن کی طرف سے آئے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری لی اور ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ روایات پڑھیں، آپ کو ملے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 دن اور 1 رات مسلسل اس قافلے کو تلاش کرتے رہے۔ 1 دن اور 1 رات کی مسلسل محنت شاقہ اور جہد مسلسل کے بعد جب وہ لوگ ملے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات کی۔ کہا کہ دراصل میرے غلام کو یہ بتانا یاد نہیں رہا تھا کہ اس کے اندر یہ عیب ہیں اور اس کی آدھی قیمت ہے۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، یا تو آدھی قیمت مجھ سے واپس لے لیں یا پھر پوری قیمت لے کر مجھے اونٹ واپس کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے آدھی قیمت واپس لے لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اجازت دے دی، حضور جانے لگے تو پیچھے سے آواز دے کر کہتے ہیں ذرا رکیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے تو وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ آپ کا نام کہیں محمد بن عبداللہ تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں، مجھے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یمن میں تھے، یمن میں ہم نے سنا تھا کہ مکہ کی منڈی کے اندر اس نام کا ایک شخص ہے اور وہ اتنا کھرا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، اور اس کو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب ہم سچا کاروبار کریں گے تو پھر یقیناً ہمیں نقصان کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اگرچہ ہمیں شیطان یہ سمجھائے، یہ کہنے کی کوشش کرے
یہ مزین کر کے سامنے لے کر آئے کہ ایک جھوٹ کے ساتھ اتنا تمہارا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ جھوٹ کو ترک کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کاروبار سے آگے بڑھیں تو ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام آپ نے ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے، بازار کے حقوق بیان فرمائے، حضور علیہ السلام نے زوجین کے حقوق بیان فرمائے، حضور علیہ السلام نے والدین کے حقوق بیان فرمائے۔ ایک روایت کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس 3 درہم موجود ہیں اور 3 درہم وہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم وہ رفاع عامہ کے لیے خرچ کرتا ہے، 1 درہم وہ کسی کو صدقہ کر دیتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور کہا کہ 1 درہم وہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس نے 3 درہم استعمال کیے اور تینوں درہم اللہ کی رضا کے لیے لگے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اس شخص کو زیادہ عطا فرمائے گا کہ جس نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اسی طرح ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور ارشاد فرمایا میں تم میں سب سے بہترین ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کیا، کہا کہ حضور ما حق المرأة علی الزوج، ہمیں بتائیں کہ شوہر پر اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر چند حقوق بیان فرمائے، ان میں سے ایک حق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے لیے کھانے میں پسند کرتے ہو وہی تم اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دوست احباب کے اندر مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھاتے پی رہے اور گھر والوں کے لیے وہی دال روٹی چل رہی ہو، نہیں، بلکہ اگر ہم خود اچھے کھانے استعمال کرتے ہیں تو گھر والوں کے لیے اسی کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حق بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو تم جتنا قیمتی لباس تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اتنا اچھا لباس تم اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کرو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی اپنے گھر والوں کو گالی نہ دو۔ گالی دینے سے ویسے ہی منع کیا گیا ہے، لیکن کہا کہ گھر والوں کو گالی دینا یہ سب سے کبھی عمل ہے۔ دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جراح اللسان، کہا کہ تلوار کے ساتھ خنجر کے ساتھ دیے ہوئے جو زخم ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے ساتھ دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں ان کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے لفظوں کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر یقیناً ہمارے گھر کے اندر وہ خوبصورتی نہیں رہے گی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک نہایت اہم جو ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری گھر والوں کے ساتھ شکر رنجی ہو جائے تو پھر اس کو تم اپنے کمرے کے اندر محدود رکھو۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، گھر کو عربی کے اندر دارن کہا جاتا ہے یا بیتن کہا جاتا ہے، لیکن حدیث کے اندر بیت اور دار نہیں استعمال ہوا بلکہ لفظ غرفہ استعمال ہوا، اور غرفہ کمرے کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ تم اپنے معاملات کو کمرے کی حد تک رکھو، اس لیے کہ گھر کے اندر تو اور بھی افراد ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، باقی اولاد ہوتی ہے۔ کہا کہ جب آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو تم جو ہے وہ اس کو اپنے کمرے تک محدود رکھو۔ اور حضور علیہ السلام کا انداز دیکھیے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ارشاد فرمایا اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ کہا کہ حضور وہ کیسے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور قسم کی کوئی بات آتی ہے تو تم کہتی ہو لا و رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر میرا نام نہیں لیتی بلکہ کیا کہتی ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار اتنے خفیف انداز سے کیا جاتا کہ وہ صرف سمجھنے والے کو احساس ہوتا، باقی کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور یہی ہمارا دیا ہوا دین ہے، دین کا یہ مزاج ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نے اپنے گھر کا کلچر
فلموں اور ڈراموں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اپنے گھر کا ماحول فلموں اور ڈراموں کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے. ہم جب برتھ ڈے پارٹی کرتے ہیں، جب ہمارے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، جب ہمارے گھر کے اندر کوئی اس طرح کا ماحول ہو، شادی بیاہ کا کوئی ماحول ہوتا ہے، تو ہماری ساری نظر کس پر ہوتی ہے؟ فلموں اور ڈراموں پر ہوتی ہے. پھر وہاں سے جب کلچر حاصل کیا جاتا ہے، اس کے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں. اور اگر ہم فلموں اور ڈراموں سے ماحول حاصل نہ کریں، ہم رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں، حضور علیہ السلام کے طرز زندگی کو دیکھیں، آپ کے انداز معاشرت کو دیکھیں، اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی اور ہماری زندگی خوبصورت بھی ہوگی. تو کہا کہ جب تم کہتی ہو کہ لا و ربی ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو. اب سنیے، حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور، میری زبان پر نام تو حضرت ابراہیم کا ہوتا ہے، لیکن دل میں حضور آپ ہی بسا ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر آپ ہی بستے ہیں. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو تم اپنے گھر کے اندر نہیں بلکہ کمرے تک اس کو محدود رکھو. اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے زوجین کے حقوق بھی بیان فرمائے اور والدین کے حقوق بھی بیان فرمائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور نے 10 نصیحتیں فرمائیں. ان میں ایک نصیحت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تم پر ظلم کریں اور تم کبھی بھی اپنے والدین کی بے ادبی اور ان کی بے عزتی نہ کرنا، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوئے تمہیں جلا بھی دیں، اگر وہ ظلم کرتے ہوئے تمہیں زندہ جلا بھی دیں، تم پھر بھی ان کی بے ادبی نہ کرنا. اور آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں آپ کو ملے گا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہا کہ تم اپنے والدین کو جھڑکو نہیں اور اف بھی نہ کہو. اف کے ضمن کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ خود قضائے حاجت کے لیے چل کر نہ جا سکتے ہوں، تو حکم ہے کہ ان کو سہارا دے کر تم قضائے حاجت کے لیے لے جاؤ. اور پھر قضائے حاجت کے دوران وہ جو بدبو اٹھ رہی ہے، کہا کہ تم اس بدبو سے بچنے کے لیے اگر اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ دو گے، یہ بھی اف کے زمرے میں آئے گا. یہ بھی بے ادبی ہے تمہاری والدین کے ساتھ. تم نے ایسا بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ جب تم چھوٹے تھے اور تم خود اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے، اس وقت تو تمہاری صفائی کیا کرتے تھے، تمہاری صفائی کا اہتمام کرتے تھے. انہوں نے کبھی کپڑا نہیں رکھا تھا، انہوں نے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، کبھی تعفن کا اظہار نہیں کیا تھا. وہ تو تمہاری خدمت کرتے رہے. تم تو چل نہیں سکتے تھے، سہارا دے کر چلنا سکھایا. تم تو بول نہیں سکتے تھے، ایک ایک لفظ کو سینکڑوں بار سکھایا انہوں نے. اور آج جب تمہاری باری آئی، آج تمہارے بازوں کے اندر زور آیا، آج تمہاری عقل کے اندر فہم اور ادراک آ گیا، آج تم جو ہے وہ علم حاصل کر لیا اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اس شخص سے ذلیل کوئی شخص نہیں ہوتا کہ جس کے سامنے اس کے والدین ہوں اور والدین اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے خود کو چھوٹا محسوس کر رہے ہوں. اگر ایسی کیفیت ہے ہماری تو پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہم والدین کا حق ادا نہیں کر رہے. والدین کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، والدین کا ادب کریں، احترام کریں. ایک شخص، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کیا کہ حضور، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے حج کروایا ہے. جن لوگوں نے حج کیا وہ تو جانتے ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. جن لوگوں نے نہیں حج کیا ان لوگوں کے لیے خصوصی اور باقی سب کے لیے عمومی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. تو ویسے اگر کوئی حج کرے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں پر طواف کرنا، پھر سعی کرنا، مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، منی میں جانا، جمرات کے لیے جانا، تو یہ کتنا لمبا سفر ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. اکیلے بندہ سفر کرے یہ تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے. تو اگر اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھائے اور پھر یہ کرے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا. کہا کہ حضور میں نے حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اب سنیے حضور کے لفظ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری ولادت ہوئی تھی
دوران ولادت تیری ماں کو جو درد کے جھٹکے لگے تھے، فرمایا ابھی تو نے اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ صاحب، ہم والدین کا ادب کریں، احترام کریں، ان کا کہا مانیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ شاید ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے جب اپنے بچوں کو صرف عصری علوم سے واقف کروایا اور دینی تعلیم سے ہم نے دور رکھا، تو ہماری اولاد یہ سمجھ نہ پائی کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ والدین کا مقام، والدین کا ادب، والدین کا احترام اگر آپ اپنی اولاد کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کو دینی تعلیم سے مزین کریں، اس کو دینی تعلیم سکھلوائیں، اس کو دین کے قریب کریں، اور خود بھی دین کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اور والدین کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ زوجین کے حقوق بیان فرمائے، والدین کے حقوق بیان فرمائے، اسی طرح حضور علیہ السلام نے اولاد کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص ساری رات عبادت بے ریا کرتا ہے۔ عبادت بے ریا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، ایسی عبادت کہ جس کے اندر کسی کا خیال بھی موجود نہ ہو اور محض اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اس کے اندر اس کی جو بیوی ہے، اس کے جو گھر والے ہیں، وہ بھی نہ واقف ہوں اس عبادت سے۔ کہا کہ عبادت بے ریا کرتا ہے، دکھلاوے کی نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے، اور ساری رات کرتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، عبادت میں مصروف ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ساری رات عبادت میں مصروف رہا۔ کہا کہ ایک شخص ساری رات عبادت بے ریا کرتا ہے، اور فرمایا کہ دوسرا شخص اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ایک لمحہ صرف کرتا ہے، فرمایا اس کا ایک لمحہ ساری رات کی عبادت بے ریا سے بہتر ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اولاد کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارا تو رویہ یہ ہوتا ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت ہم خود لمبی تان کر سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے ہم آواز کے اندر روب ڈال کر اپنے بچے کو اٹھا کر کہتے ہیں جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کر آؤ، اور پھر وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے اور یہاں آ کر وضو کرتا ہے، یہاں سے ایک ٹوپی لیتا ہے اور یہاں پر آ کر وہ نماز پڑھ کے وہ تلاوت قرآن مجید کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہی بچہ گھر جاتا ہے، اور گھر جب جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ تیار کروایا جاتا ہے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جوتے پالش کیے ہوئے اس کو پہنائے جاتے ہیں، اس کو باقاعدہ کنگا کیا جاتا ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے، اور پھر اس کو اسکول کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ بتاؤ جب وہ بچہ بڑا ہوگا، اس کے ذہن کے اندر دین کی زیادہ اہمیت ہوگی یا پھر دنیا کی زیادہ اہمیت ہوگی؟ ہم نے اس کو سکھلایا یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ دنیا ہے۔ اگر وہ باپ صبح خود بھی اٹھتا، اپنی اولاد کو بھی اٹھاتا، خود بھی وضو کرتا گھر کے اندر، اپنی اولاد کو بھی وضو کرواتا، اور پھر گھر کے اندر مصلی بچھا کر وہ پھر وہاں پر سنتیں ادا کرتے، اور پھر اکٹھے مسجد میں آتے، اور یہاں پر آ کر پھر اکٹھے بیٹھ کر وہ نماز پڑھتے، اس کے بعد تلاوت قرآن کرتے، اور پھر وہ گھر جاتے، اور گھر جاتے تو باپ اپنے کام پر چلا جاتا، وہ بچہ اپنے اسکول چلا جاتا، اس کو اس بات کی سمجھ ہوتی کہ یار جو کام میرا باپ میرے ساتھ مل کر کر رہا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کو وقت نہیں دیا، ہم نے اپنا وقت کاروبار کو بڑھا دیا، ہم نے اپنا وقت ٹی وی چینل کو بڑھا دیا، سیاسی بحث و مباحثے کے اندر 2 گھنٹے ہم نے ضائع کر دیے، ہم نے اپنا وقت فلم اور ڈراموں پر بڑا ضائع کر دیا۔ اگر وقت نہیں دیا تو ہم نے دین کو وقت نہیں دیا، وقت ہم نے نہیں دیا تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے وقت نہیں دیا۔ وہ وقت جو ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے صرف کرنا تھا، وہ وقت ہم نے گھر کے اندر آ کر موبائل پر صرف کر دیا۔ یا جب ہم نے بچپن کے اندر اس کو وقت نہیں دیا، اب وہ جب بڑا ہوگا تو وہ ہمیں کیسے وقت دے گا؟ پھر ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم گھر لیٹ آتے ہو اور آتے ہی اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے ہو، چند لمحوں کے لیے میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ صاحب جب تمہارا وقت تھا بیٹھنے کا تب تم تو بیٹھے نہیں ہو، آج اس کا وقت ہے، وہ تمہیں کیسے وقت دے گا؟ تو جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دینی تعلیمات کو چھوڑ دیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو چھوڑ دیا، جبکہ حضور نے بڑی محنت کے ساتھ ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام باقاعدہ بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ گفتگو کر کے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کر کے وہ باتیں لکھوایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی لکھ نہیں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، پوچھا کہ آج آپ لکھ نہیں رہے؟ کہا کہ حضور چند صحابہ نے مجھے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں کیا کہا ہے اور جمال میں کیا کہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک میرے رب کا حکم نہیں آ جاتا۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہا کہ یہ نبی اپنی خواہش کے مطابق گفتگو نہیں کرتے، بلکہ جو ہماری مرضی ہوتی ہے وہی یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے، صحابہ کرام نے محنت کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، اور آج ہم اپنے معاملات کے اندر مغربی کلچر کو دیکھتے ہیں، اس طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ صاحبو، یہ دین بڑی وسعت رکھتا ہے، وہ سیاسی معاملہ ہو، وہ اجتماعی معاملہ ہو، وہ انفرادی معاملہ ہو، خاندانی معاملہ ہو، ذاتی معاملہ ہو، وہ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، دین متین کے اندر ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ آج اگر ہم حقوق زوجین کے اندر، حقوق اولاد کے اندر، حقوق والدین کے اندر اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے دینی تعلیمات کو نہیں دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب اور سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے تو ہم لمحہ بہ لمحہ عروج کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ عزت و تکریم ہمیں اس دنیا میں بھی نصیب ہوگی، اور ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں قیامت کے دن بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے۔ یہ دروس قرآن، یہ محافل، ان کا انعقاد کا مقصد، جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جو دل کی دستک ہے اس کو محسوس کرنا ہے۔ جو مبلغ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں